ساجد صاحب آج کل جو ہے روز نئی قیمتیں آ رہی ہیں فیول کی، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا باہر دنیا میں دیر یوز ٹو اٹ، روز آگے بڑھتی پیچھے جاتی رہتی ہے. روز تو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، ڈیلی ہوتا ہے. نارتھ امریکہ میں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے، بٹ وی ایز پاکستانیز آر ناٹ یوز ٹو اٹ، جس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹرز، ہمارے دوسرے اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ لاس میں ہیں یا پروفٹ میں ہیں، کیا چارج کرے. بچوں کا اسکول وین کا مسئلہ، دنیا میں دوسرے اتنے اور مسائل ٹرانسپورٹ پھنسے گڈس ہوئے کا. ہیں. طیب میں اس پہ بات کرنا چاہوں گورنمنٹ ہماری جو ہے اس وقت بیچاری جو کوئی بھی ایسا کام کر رہی ہے، آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں، ہارڈ فیصلے لے رہی ہے. کوئی پاپولر فیصلہ لے نہیں پا رہی اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے پریکٹیکل ہو کے نہیں پاپولر فیصلہ لیا ہے کیا انہوں نے لیا. انہوں نے جو ہے کتنے بلینز آف روپیز بڑھائے جی بیوروکریسی کے لیے، ان کو اسپینڈ منی کے لیے. اور صرف گورنمنٹ نے ٹریول الاؤنس بڑھایا. ایک تو جب سے تم بیٹھے ہو اس جگہ پہ مجھے لگتا ہے تم انتہائی اینٹی گورنمنٹ ہو، اور یہ تمہیں ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے تم ایک ایز اے میڈیٹر یو آر آلویز ٹرائنگ ٹو سے دیٹ دا گورنمنٹ isn't working. It is. اینڈ میری ایک بات سنیں، پہلے تو آپ شکر کریں اس گورنمنٹ کا، ایک انتہائی خطرناک اس سے آپ کو بچایا. ہم ایران کے ساتھ بھی شامل کیے جاتے تھے، نیتن یاہو نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہوئی تھیں ہمارے خلاف، لیکن ان کو بہت بیوٹیفلی ہینڈل کیا ہے. یو اے ای کو، اس کو ایران کے ساتھ بھی ہم امیڈیٹ کریں. دیز آر ایفرٹس دیٹ آر رائٹ ناؤ ٹاپ پرائیورٹی، ہر چیز سے آگے ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ گٹر بھی صاف کرنے والا اس میں ڈال دیں. اور دنیا میں اس وقت کیونکہ جہازوں کو وہ بیمہ نہیں کر رہے تو وہ بھی نہیں چل رہی، آپ کی ہر چیز رکی ہوئی ہے. ایران کا آپ کو پتہ ہے مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اگر زیادہ ان کے ساتھ جاؤ. دیکھیے میں بہت کرٹیکل ہوں ایز اے جرنلسٹ، اٹس مائی جاب، لیکن ہماری حکومت چند ایک فیصلے ہیں جو اچھے کرتی ہے اور یا بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیں وہ اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو ڈیلی پرائسنگ ہے میرے حساب سے اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن پرووائڈیڈ کہ لانگ ٹرم میں یہ جا کے آئل کا جو پورا سیکٹر ہے وہ ڈی ریگولیشن کی طرف جائے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کا یہ کنسرن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ جی بچوں کی وینس ہو جائیں گی، بسز کے کرائے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اگر ڈیلی پہ اگر آئل کی پرائس فکسنگ کی تو مسئلہ ہوگا. یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، تم اس کو اتنا لمبا مسئلہ بنا نہیں بھائی. ہے نا، ہے آپ ارے بھائی اس وقت خاص وجہ سے ایسا ہے. نہیں خاص وجہ 15 دن بعد ٹھیک ہو نہیں. جائے آپ کے پیٹرولیم منسٹر نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈز ڈی ریگولیشن اینڈ دس از ون اسٹیپ. یس دیکھیے میں آپ کو نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں جان کے آپ کے خیال سے گورنمنٹ چاہتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا. منازع تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ جو فیصلہ ہے ڈیلی پرائسنگ کا اگر یہ لیڈ کرتا ہے جو وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے تو اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن. اینڈ لیٹ می ٹیل یو وائی، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ ناراض ہیں، تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی اور ان کو بتانا چاہوں گی کہ جب دیکھیے ٹائمنگ تھوڑی آف ہو جاتی. گلف وار جب ڈیلی پرائس بڑھتی ہے نا تو وہ پیسوں میں بڑھتی ہے. اس وقت کیا ہوا ہے کہ چونکہ ایران وار کی وجہ سے آئل پرائس فلکچویٹ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک دن 6 روپے بڑھ گئے، ایک دن 4 روپے بڑھ گئے. یہ ایک ایبریشن ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتے. انڈیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، سنگاپور وغیرہ ساری کنٹریز میں ڈیلی پرائس فکسنگ ہوتی ہے. وہاں ڈیکیڈز ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ڈیلی پرائس فکسنگ کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جو ہورڈنگ ہوتی ہے نا، یہ جو پیٹرول پمپ والے جو پیٹرول ہولڈ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس پہ اسپیکولیٹو فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں نا کہ ہر فورٹ نائٹ پہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک بڑا اضافہ، بڑی کمی، بریکنگ نیوز، ڈیلی پرائس کے اندر وہ نہیں، پیسوں میں ہوتا ہے. ابھی وار کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، ادروائز کمی کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ نے پالیسی بنا دی، یہ پالیسی ہے، آپ لوگ فری مارکیٹ ہے سب لوگ کریں، لیکن جن آئل کمپنیز نے یا جن پیٹرول پمپ والوں نے ہم یہ جو لاز ہیں ان کو فالو نہیں کیا تو ہم ایکشن لیں گے. باقی پرائسنگ وغیرہ آپ سیٹ کریں. ہاں یہ کام ہے گورنمنٹ کا. تو اگر یہ ڈی ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ویری گڈ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے آپ کے کہنے پہ وہ چلے جائیں گے. آپ ہی تو نہیں، یہ تو پیٹرولیم منسٹر نے کہا ہے نا. ایک منٹ میری بات سنیں، آپ نے بالکل دونوں چیزیں صحیح کہیں. بہت سمپل سا سوال تھا جس پہ آپ نے 4 گھنٹے کی تقریر کی، وہ تو ضروری ہے، اور حالانکہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پرائس ٹھیک ہو جائے گی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت، اور یہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، بڑے باعزت آدمی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ قوم کے لیے برے ڈیسیشنز لے. تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی اس طرح ضرورت نہیں. مسائل دوسرے والے کہ ہم لوکلی کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں
اور قوم کو تھوڑی سی خبریں اچھی بھی پہنچائیں. وہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. سچ بات ہے اس میں جو سچویشن دنیا بھر میں وہ ہم سب سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان الگ سے کہیں بیٹھا ہوا ہے. ایز اے میڈیٹر یو نو I wish دیکھیں Your wishes are our commands. پلیز بتائیے آپ کی وش کیا ہے. میری وش ہے کہ پاکستان یہاں پہ اس شو میں ہم سوائے آپ کو اچھی خبروں کے اور کچھ نہ دکھائیں, جو آپ سوائے بری دونوں خبریں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایشوز نہیں ختم ہوتے. ہمارا کون سے ایشوز ہے چل رہا ہے پاکستان فرسٹ کلاس. تم لوگ تو ایسا لگتا ہے چل رہا ہے نا, ہمارے لیے نہیں چل رہا. غریب آدمی کے لیے پوچھے نا, اس کے لیے پوری قوم کو پکڑ کے ڈال دو. ہونی نہیں چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے ہونی چاہیے, میں تو سب سے زیادہ, لیکن کوئی نہ کوئی تو پاگل ہوگا 22 کروڑ لوگوں میں. کیا کرے گا. امریکہ میں کچھ نہیں ہوتا. آپ ہوتا ہے, ہم امریکہ میں تھوڑی رہ رہے ہیں, آپ جہاں سے آئی ہیں وہ سفید نسل پرست کیا کیا کرتے رہے, اسی لیے بھاگ کے آپ یہاں آ گئی. شکر کریں آپ کا اور ہمارا اسکن ایک ہے.